آج کی یہ ویڈیو پاکستان کے 7ویں امیر ترین شخص کے بارے میں ہے جو مالی مشکلات کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میٹرک کے بعد اپنی ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکا، جس کے پاس اپنی بہن کے علاج کے لیے پیسے موجود نہیں تھے اور اسے اپنی بہن کے علاج کے لیے گھر کا سامان بیچنا پڑا، جس کے پاس اپنا مکان تک نہیں تھا اور رینٹ کے گھر میں رہتا تھا۔ کچھ لوگ اس کو پاکستان کا سب سے بڑا فراڈیا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پاکستان کا کنگ میکر سمجھتے ہیں اور کچھ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ کمنٹ کر کے ویڈیو کے آخر میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شمریز خان کا سلام۔ دوستو، پاکستان میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو 2019 کی کیلکولیشنز کے مطابق پاکستان کا 7واں ریچسٹ انسان ہے اور اس کی نیٹ ورتھ 1.4 بلین ڈالرز ہے، جبکہ اس کے تمام پروجیکٹس اور ایسٹس کی مالیت 30 سے 35 بلین ڈالرز بتائی جاتی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں، پاکستان کا ٹوٹل بجٹ سال 2023 اور 24 کے لیے تقریباً 50 بلین ڈالرز ہے، یعنی جتنا پاکستان کا سالانہ بجٹ ہے اس کے تقریباً 70% دولت کا مالک یہ اکیلا شخص ہے۔ جی دوستو، میں بات کر رہا ہوں ریاض ملک حسین کی، یا ملک ریاض حسین صاحب کی۔ ملک ریاض 1954 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد درمیانے درجے کے کانٹریکٹر یا ایک ٹھیکیدار تھے، جن کو یکے بعد دیگرے بزنس میں بہت سارے نقصانات ہوئے اور کچھ عرصہ بعد وہ بینکرپٹ ہو گئے۔ مالی حالات ایسے ہو گئے کہ ملک ریاض کو میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑنی پڑ گئی۔ انہوں نے آرمی کی ایک یونٹ میں ایک تیسرے گریڈ کی چھوٹی سی، یعنی تیسرے گریڈ کی کلرک کی نوکری جوائن کی، جس میں ان کا کام مختلف ایکٹیویٹیز کا لاگ بک میں اندراج کرنا ہوتا تھا، جیسے ٹیوب ویل کتنے بجے آن کیا گیا، کتنے بجے اس کو بند کیا گیا، کون سی گاڑی کتنے بجے آئی اور کون سی گاڑی کتنے بجے گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور پارٹ ٹائم وہ پینٹر کا کام بھی کرتے تھے، یعنی لوگوں کے گھروں میں پینٹ کیا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا ٹھیکہ ان کو ملا۔ یہ اتنا چھوٹا سا کانٹریکٹ یا ٹھیکہ تھا کہ مارکیٹ میں موجود باقی کے ٹھیکیدار اس پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کانٹریکٹ نہیں لیا۔ ملک ریاض کا باپ ایک ٹھیکیدار تھا، سو ملک ریاض کے ڈی این اے میں بزنس والے جراثیم موجود تھے۔ انہوں نے یہ کانٹریکٹ لے لیا۔ یہ کانٹریکٹ تھا پول لگانے کا، یہ جو بجلی یا ٹیلی فون کے پول یا کھمبے ہوتے ہیں وہ لگانے تھے۔ یہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے، یہاں پر ایک ٹویسٹ یہ آتا ہے کہ یوں کہیے کہ ایک فراڈ کا ذکر آتا ہے جو ملک ریاض نے کیا، اور بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ وہ ایگری کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا اور ملک ریاض نے فراڈ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے ملک ریاض نے کانٹریکٹ لینے کے بعد ایگریمنٹ کے مطابق 30% رقم کھمبے وغیرہ یا پول وغیرہ خریدنے کے لیے ایڈوانس میں لی۔ وہ کھمبے خرید لائے، پھر اسی دوران انہوں نے 5 یا 6 دوسری کمپنی سے بھی سیم طرح کے ٹھیکے کیے، جس میں ان کمپنیز کو پولز چاہیے تھے۔ ملک ریاض کے پاس آبویسلی اس نے پہلے سے یہ پول خریدے ہوئے تھے۔ اس نے یہ پولز ان کمپنیز کو دکھا کر ان کمپنیز سے کام سٹارٹ کرنے کے لیے 50% ایڈوانس لے لیے۔ یہ رقم اس وقت میں کروڑوں روپے میں بنتی تھی۔ ملک ریاض نے یہ سب پیسے لیے اور غائب ہو گئے۔ پھر یہ راولپنڈی ٹیکسلا پہنچے، جہاں HMI یعنی ہیوی میکینیکل انڈسٹری بن رہی تھی، اور اس سائٹ کی چاردیواری کے لیے چائنیز جو یہ انڈسٹری لگا رہے تھے، ان کی شرط یہ تھی کہ ٹھیکہ اس شخص کو دیا جائے گا جو اس چار دیواری کو کنکریٹ کے بلاک سے بنائے گا۔ جب یہ خبر ملک ریاض تک پہنچی تو وہ ایسی فیکٹری جو کنکریٹ کے بلاک بناتی ہو اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب ان کو یہ فیکٹری مل گئی تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے وہاں کے مینیجر اور چوکیدار کو دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ جب چائنیز یہاں پر آئیں تو آپ نے بس اتنا شو کرنا ہے کہ یہ بلاک فیکٹری میری ہے، یعنی ملک ریاض صاحب کی ہے۔
پھر ملک ریاض نے اس چائنیز کمپنی کو اپروچ کیا اور ان کو اس بلاک فیکٹری کا دورہ بھی کروا دیا اور ان کو قائل کر لیا کہ یہ فیکٹری ان کی ہے اور وہ کنکریٹ کے بلاک کی چار دیواری بنا سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ کے مطابق کام شروع کرنے اور میٹیریل وغیرہ خریدنے کے لیے ملک ریاض کو 50% رقم ایڈوانس دے دی گئی، جو اس وقت کے مطابق 1.5-2 کروڑ بنتی تھی۔ ملک ریاض نے وہ رقم بھی لی اور رفو چکر ہو گئے۔ اب ان کے پاس اچھی خاصی موٹی رقم موجود تھی۔ یہ سب کنٹروورسیز یا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے یا سنی سنائی باتیں بھی ہو سکتی ہیں اور سچ بھی، کیونکہ کسی کے پاس بھی اوتھینٹک سورس سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ملک ریاض نے حقیقت میں یہ فراڈ کیے ہیں یا یہ فراڈ نہیں کیے۔ کنسٹرکشن کا کام ان کے ڈی این اے میں تھا، ان کے پاس ایکسپیرینس بھی تھا اور اچھی خاصی رقم بھی تھی، سو انہوں نے 1995 میں حسین گلوبل کے نام سے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا لی، اور پھر اسی سال یعنی 1995 میں نیوی میں اپنے تعلقات کو استعمال کر کے بحریہ فاؤنڈیشن، جو کہ پاکستان نیوی کا ایک ویلفیئر ٹرسٹ تھا، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ حسین گلوبل نیوی کے لیے ایک سوسائٹی بنائے گی جس میں سستے اور آسان اقساط پر گھر بنا کر نیوی اہلکاروں کو دیے جائیں گے، اور یہیں سے ان کے عروج کی اصل کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، جب پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ جاری تھی۔ ہر 1.5-2 سال بعد پرانی حکومت گرا کر نئی حکومت بنا دی جاتی تھی۔ ریاض ملک سمجھ گئے تھے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو آرمی کے ساتھ بنا کر رکھنی ہوگی، اور انہوں نے یہی کیا۔ آج بھی ایک جنرل کے رینک کو چھوڑ کر باقی کے تمام رینکس کے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد ملک ریاض کے پاس کام کرتے ہیں۔ ملک ریاض بہت مردم شناس انسان ہیں۔ ان کی کمپنی میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ کام کرتے ہیں، جن میں اکثریت مڈل ایج عورتوں کی ہے، جن کے بارے میں ملک ریاض کا ماننا ہے کہ اس عمر کی فیمیلز زیادہ میچور، زیادہ رسپانسیبل اور زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اس عمر کی فیمیلز کو اپنی کمپنی میں ملازمت کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ ملک ریاض کی پوری زندگی کنٹروورسیز میں گزری ہے، ان پر بہت سارے الزامات بھی ہیں اور بہت سارے کیسز بھی۔ ہر حکومت وقت کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں، ان پر حکومتیں بنانے اور گرانے کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں۔ جنرل سے لے کر جرنلسٹ تک اور بیوروکریٹ سے لے کر وزیروں مشیروں تک سب کو یہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ بہت سارے میڈیا ہاؤسز اور نیوز چینل تو اپنے پروگرامز میں جہاں بھی یہ ملک ریاض کا نام آئے اس پر بیپ لگا دیتے ہیں۔ بیپ بس یہ کہ آج کے دور میں پاکستان میں ان کا توتی بولتا ہے، لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ملک ریاض سے اکثر جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو وہ کھل کر بتاتے ہیں، میں اس لیے کامیاب ہوں کہ میرا بزنس پارٹنر اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بزنس میں پرافٹ کا ایک مخصوص حصہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے جتنا دیتا ہے میں اس میں اللہ کی مخلوق کا حصہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہوں۔ ملک ریاض کے پورے پاکستان میں 110 دسترخوان ہیں جہاں 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہر روز فری کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بہت سارے خیراتی صحت کے مراکز ہیں جہاں پر لوگوں کو فری میں علاج دیا جاتا ہے۔ یتیم بچوں کے لیے بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر لاکھوں یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ بہت سارے گھر فری میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ لاکھوں لوگوں کے چولہے ملک ریاض کی وجہ سے جلتے ہیں۔ اب میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ ملک ریاض کو
फ्रॉडिया समझते हैं, किंग मेकर या अल्लाह वाला? कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।